میں ایک کمرے میں گیا تو وہ باپ بیٹا نا پیپسی کی باٹل تھی اور پانی میں اس میں نا فنگس لگی، وہ روٹی بھگو کے کھا رہے تھے. کھانا تو ماشاءاللہ اتنا مزیدار ہے، قسم سے کسی بھی دسترخوان سے اس طرح کے نیک نیتی کے ساتھ پکا ہوا کھانا نہیں ملتا. ہم نے ہوٹلوں میں بھی بہت زیادہ کھانا وغیرہ کھایا ہوئے، لیکن اس جیسے معیار اور اس جیسے اچھی کھانا ہم کو کبھی بھی کسی جگہ میں بھی نہیں مل سکتے. انہوں نے جو لکھا ہوا ہے نا، اس میں مجھے اعتراض تھا، اس لیے میں ان کو بولا، انہوں نے لکھا ہے کھانا 10 روپے میں جن کے لیے دینا ممکن ہو. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جس کے لیے دینا ممکن نہ ہو. یار من دعا دینے دی کہ لوڑ ہے، اللہ ہی ویکھ رہے تے میرے ٹھڈ دیاں اندر میں بھکھا سا، وہ بھی دعاواں دیندیاں پیاں. 10 روپے میں آپ کو مل رہا ہے بیف، مٹن، چکن اور مختلف قسم کے حلوہ جات. نہ صرف آپ یہاں پہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں بلکہ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی. کیا آپ کو یقین آئے گا کہ جہلم میں ایک ایسی جگہ پہ میں موجود ہوں جہاں پہ صرف 10 روپے میں پیٹ بھر کر لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ نے صحیح سنا، 10 روپے میں آپ کو مل رہا ہے بیف، مٹن، چکن اور مختلف قسم کے حلوہ جات. نہ صرف آپ یہاں پہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں. اس سارے کاز کے پیچھے جو ہستی ہیں وہ ہیں بیگ صاحب. باقی ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیگ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بیگ صاحب یہ کیا کہانی ہے؟ 10 روپے میں کھانا کھلانا اس دور میں یہ تو ممکن نہیں ہے، آپ نے کیسے ممکن کر دکھایا؟ ہمیں خود نہیں پتا یہ کیسے ممکن ہے، بس ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا، جو حالات چل رہے ہیں 700 کے قریب چکن جا چکا ہے، تو محترم چکن اور بیف کا 10 روپے میں دیدار نہیں کراتے کہ صاحب آپ کیسے کھلا رہے ہیں یہاں پہ؟ جب آپ مخلوق کے لیے کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بھی بنا دیتا ہے. دوست احباب جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں. بیسیکلی اپنا یہ ہمارا ایک دسترخوان کا علیحدہ پروجیکٹ ہے. یہ میرے بیٹے کے نام پہ ہے. وہ مارچ بھی ہے، تو 20 مارچ 2017 کو ہم سے کار ایکسیڈنٹ میں بچھڑ گیا تھا. تو اس کے بعد اس کے نام سے یہ حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی ہے جو 15-16 قسم کے نا صدقہ جاریہ کے امور برائے صالح ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انجام دے رہی ہے. تو کھانا کھلانے کے علاوہ جو حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ کیا کیا کام کر رہی ہے؟ جی آپ کے پاس میرا خیال ہے وہ ٹائم اتنا نہیں ہوگا، تو تقریباً 15 اور 16 قسم فیس بھی لیلا، ایمبولینس ہیں، کلین گرین ہے، پانی کا پروجیکٹس ہے، روڈ سیفٹی ہے، فیس بھی لیلا روزگار ہے، ہیومینٹیرین پروجیکٹس ہیں، ڈیزاسٹر ہے. ابھی ہم جولائی کے آخر سے حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں ابھی تک کام کر رہی. اچھا، میں نے یہاں پہ جب مزدوروں کے تاثرات جانے ہیں تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہلم کے علاوہ بہت سارے دور دراز علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ؟ جی یہ پورے پاکستان سے ہیں. اے جے کے سے ہیں، اپر سندھ سے ہیں، لوور پنجاب سے ہیں جسے ہم ساؤتھ پنجاب بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کے پی کے سے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک سرایہ ہے، یہاں مزدور ٹھہرتے ہیں. ان کے 4-5 نا مسائل ہیں. ان کو مزدوری نہیں ملتی ہے، یہاں کرایہ بھی انہوں نے دینا ہے اور پیچھے بھی پیسے بھیجنے ہیں، اپنا خرچہ بھی کرنا ہے. اور آج کل حالات یہ ہیں کہ مزدوری بھی نہیں مل رہی، اگر مل بھی رہی ہے تو ان کے لیے وہ جو ہے پورا کرنا ناممکن سی بات ہے. آپ یقین کریں کہ یہاں بعض اوقات جب ہم نے یہ شروع کیا پچھلے جولائی میں ہم نے، تو میں ویسے ہی وزٹ کرنے آیا تھا، ہمارے پاس کوئی وسائل وغیرہ نہیں تھے. لیکن یہ آپ میں ایک کمرے میں گیا تو وہ باپ بیٹا نا پیپسی کی باٹل تھی اور پانی میں اس میں نا فنگس لگی، وہ روٹی بھگو کے کھا رہے تھے کہ یہ اتنا بڑی تکلیف. ہم نے کہا اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تو آج دیکھ لیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اس جو یہ ہمارے مہمان ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں عزت بخش رہے ہیں، آپ ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ دل کٹتا تھا یہ والی صورتحال دیکھ کے. تو اب ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ہوٹلوں سے بھی اچھا کھانا ہے، تو مجھے یقین کریں کہ ہم خوشی ہوتی ہے. دوسرا ہم نے یہ جو کہا ہے، ایک تو 2-3 چیزیں جو ہیں، ایک ہم ان کو معاشرتی طور پہ نا اویئرنیس بھی کر رہے ہیں، صفائی کا خیال، اپنی پلیٹیں وغیرہ، ڈسٹ بن وہ علیحدہ ہم شاپنگ بیگ وغیرہ چینج کر کے ایک ان کی زندگی میں وہ بھی لائف سٹائل اویئرنیس کا کر رہے ہیں. دوسرا بزرگوں کا میں نے کہا ہے جی سینئر سٹیزن کے علیحدہ کرسیاں لگائیں وہ فوری طور پہ، اور جو پیسے کوئی دے سکتا ہے وہ ڈبے میں ڈال دیتا ہے، جو نہیں ڈالے اس سے پوچھا نہیں جاتا. لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، بلکہ زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ جب انہیں مزدوری ملے گی وہ ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. اچھا، واقعی اگر کسی کے پاس 10 روپے نہ ہو تو کیا مطلب آپ تو یہاں پہ تو نہیں ہیں؟ کوئی نہیں بھائی جان، یہ تو بس ایک ویسے ہم نے نامینل سا اس کا رکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے ویسے 10 روپے کے پیچھے؟ بیسیکلی یہی ہے کہ ان کو عزت نفس مجروح نہ ہو تو بھی وہ پیسے دے کے کھا رہے ہیں. اچھا بیگ صاحب، آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں کیا ہوگا پھر؟
جی رمضان میں جو ہے نا ہمارے باقی پروجیکٹس کے ساتھ نا ایک تو دسترخوان کا سیر و افطار ان کے لیے ہم لیوش انشاء بہترین قسم کا اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی کر دی ہے اور دوستوں سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا ہوتا ہے کہ جو ہے نا ضرورت مند ہمیشہ ڈھونڈنے سے ملتا ہے. ہم ڈیزرونگ 3 فیملیز کو تلاش کر کے پورے جیل میں 3.6 ملین کا راشن, اور پھر ان کے پاس نا میں نے دیکھا ہے کہ ایک جوڑا ہوتا ہے وہی دھوتے ہیں روزانہ, وہ پہنتے ہیں, یا کام والا ایک گندا سا وہ ہوتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان مزدوروں کو نا یہ بعض میں ظاہری بات ہے عید آئے گی چھٹیوں پہ جو نہیں جا سکیں گے, عید والے دن بھی ہم ان کے لیے کھانا انشاءاللہ سرو کریں گے. تو وہ ہمارا دل ہے کہ کپڑے کا جو ہے نا ایک آدھ جوڑا یا ان کی اہلیہ کے لیے کہ وہ گھر اپنے لے کے جائیں, کوئی تحفے طائف اس طرح. تو وہ بھی انشاءاللہ ارادہ ہے ہمارا. اچھا, جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ جو کھانا کھا کے جاتے ہیں, مزدور طبقہ ہے, 10 روپے میں کھانا مل جاتا ہے, ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے تاثرات یہ ہیں کہ یقین کریں دل کو دلی سکون ملتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. تو ہم بھی اسی مالک کا کھاتے ہیں, یہ بھی اسی مالک کا کھاتے ہیں. تو وہ میں ایک دوست مجھے بتا رہے تھے, تو کہتے ہیں میں نے ایک بزرگ نے کو میں نے کھانا کھلایا نا, تو اس نے کہا تو دعا نہیں دیتی. تو میں سوری معذرت ذرا پنجابی, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار من دعا دینے دی کی لوڑ ہے, اللہ ہی ویکھ رہے تھے میرے ٹھڈ دیاں اندراں میں بھکھا سا, وہ بھی دعاواں دیندیاں پیاں. تو یعنی کہ پیٹ کی آنتیں بھی اس کو دعائیں دے رہی ہیں. تو ہم نے تو وہ دنیا کے دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے. ہم تو ہماری نیت یہ ہے کہ کسی کا جو ہے نا کوئی ایک بھی چیز ہماری چھوٹی سی کی ہوئی کسی کے آگے عزت و احترام سے کوئی پلیٹ کر دی ہے, کوئی روٹی رکھ لی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لیا, تو ہمارے بیڑے پار ہیں. یہ اتنے بڑے کاموں شاموں کا وہ والا جو ہے نا وہ بس یہ دنیا کے لیے ہی ہے. بیگ صاحب, جتنے حالات مشکل ہو رہے ہیں, آخری سوال ہے, اور لوگ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر اس ہوٹل کو ڈھونڈنا چاہیں تو ان کے لیے آسان کر دیں پتہ, یا کیسے آ سکتے ہیں یہاں پہ؟ جی یہ ایک دم رش ڈبل ہونا شروع ہو گیا. ہمارے اتنا وہ وسائل نہیں, تقریباً یہ 6-6.5 لاکھ پہ منتھلی جا رہا ہے. 2 لاکھ کے منتھلی جو ہے نا وہ دوست تعاون کر رہے ہیں. بیچ میں ہم کچھ سوسائٹی اپنے پاس سے کر لیتی ہے, کچھ کوئی دوست کی اچانک آ جاتی ہے جس کو آپ شامل کر لیں, تو وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنا خرچہ یہ خود اٹھائے. تو آئیں جی, موسٹ ویلکم. یہ کراچی سرائے ہوٹل ہے, یہ ریلوے روڈ بھی ہے. تو انشاءاللہ حاضر ہیں ہم جتنے جوگے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کتنا عرصہ سے یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں؟ دراصل مجھے اس دسترخوان کا معلوم نہیں تھا, اس لیے 3 ہفتے ہوئے, لیکن باقی دسترخوانوں سے میں 2 سال سے کھا رہا ہوں. 2017 میں میرا بھائی پاس ہوا تھا نا, تو اس کے بعد پھر الحمدللہ جیب سے کھایا 3 سال, پھر ابھی 2 سال سے دسترخوانوں کا رخ کیا ہوا ہے. پہلے جادے جاتا تھا, اس کے بعد پھر مجاہد آباد, تو ابھی ڈوکاں اور میڈی گھر کے سامنے شام کو ادھر ہے. ماشاءاللہ کیسا کھانا ملتا ہے یہاں پہ؟ کھانا تو ماشاءاللہ اتنا مزیدار ہے, قسم سے کسی بھی دسترخوان سے اس طرح کے نیک نیتی کے ساتھ پکا ہوا کھانا نہیں ملتا. بلکہ ایسا ہی ملتا ہے کہ بالکل اگر کوئی سبزی بھی ہے تو ابلی ہوگی پانی میں, کوئی بھی چیز پانی اوپر ہوگا, اور وہ چیزیں تلاش کرنی پڑیں گی, بیچ میں کوئی دال یا چنے کا دانہ ہے نا, کھانا ہے نہیں کھانا نہ کھاؤ. یہاں پہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ جی یہاں پہ کتنے پیسے لیتے ہیں آپ سے؟ یہاں پہ انہوں نے جو لکھا ہوا ہے نا, اس پہ مجھے اعتراض تھا, اس لیے میں ان کو بولا, انہوں نے لکھا ہے کھانا 10 روپے میں جن کے لیے دینا ممکن ہو. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جس کے لیے دینا ممکن نہ ہو تو وہ پھر نہ کھائے. بولتے ہم نے یہ تو نہیں لکھا. تو میں نے بولا اس کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ انہوں نے یہی بولا کہ آپ یہی سمجھیں کہ جو دے سکتا ہے. تو اس لیے پھر میں نے بولا میں تو میری آمدن نہیں ہے اور نہ ہی میرا اخراجات ہے, میں 0 برابر میں جا رہا ہوں. اگر یہاں پہ 10 روپے دینے پڑیں تو یا تو مجھے بھیک مانگ کے لینے پڑیں گے یا سوال کر کے. اس لیے میں نے بولا میں تو نہیں دے سکتا. انہوں نے بولا ہم نے لکھا کہ وہ نہ کھائے, آپ کھائیں, اس لیے میں دینے بند کر دیے. اور اتنی مشکل دور میں, مہنگائی کے دور میں جو کھلا رہے ہیں بیگ صاحب اور باقی جو بھی لوگ اس کے لیے کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ابھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے, ابھی میں تو نہیں بول سکتا. عام مزدور آدمی تو اپنی مزدوری سے پیٹ بھی نہیں پال سکتا. دیکھ لو کتنی 8 دسترخوان میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں, مزدوری بھی کرتے ہیں لیکن پیٹ میں نہیں ڈال سکتے, لیکن دسترخوان سے کھانا پڑتا ہے ان کو. تو ان کی یہ بھی آمدن ہے, یہ بھی اللہ ہی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. دعا تو الحمدللہ پیٹ بھرتا ہے تو اندریا دعا ہی کرتی ہے کہ جب سکھی ہوتی ہے صبح سے رات تک. الحمدللہ رب العالمین, شکر اللہ صادق اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کرم. کہاں سے آپ؟ میں لوئر دیر سے. اتنی دور سے آئے ہیں, یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پہ تو محنت مزدوری کرنے کے لیے آئے, لیکن جو حالات چل رہے کام شام بھی بالکل ڈاؤن ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے. لیکن شکر اللہ کا یہی ہے, جیلم میں جو ہے نا ان لوگوں نے یہ پروجیکٹ فراہم کیا ہوا ہے, تو ہم کو بہت سکون ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کام ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے, کام نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین ان سب کو یہ جو محنت کرے اللہ قبول فرمائے. اور بہت زبردست, ہم نے ہوٹلوں میں بھی بہت زیادہ کھانا وغیرہ کھایا ہوا ہے, لیکن اس جیسے معیار اور اس جیسے اچھی کھانا
ہم کو کبھی بھی کسی جگہ میں بھی نہیں مل سکتے. ابھی ایسا ہوا ہے 10 روپے نہ دے سکے انہوں نے کہا کھانا نہیں دے رہے؟ نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کوئی مسئلہ نہیں. 10 روپے دے, یہ تو ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا آسانی ہو, تو انہوں نے تو کبھی منع نہیں کیا. الحمدللہ جتنا کھانا ہم کھا سکتے تو وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہم. 10 روپے میں کیا کیا ملتا ہے آپ کو؟ 10 روپے میں سالن, اس کے ساتھ روٹی, اس کے ساتھ حلوہ, ایسے بہت سارے چیز جو ہے نا, جتنا وہ چاہتے تو وہ دے رہے تھے الحمدللہ.